بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج جس ہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اور اس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بھی، مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ایک ہی بحث جاری ہے، اور وہ ہے کہ یہودیوں کی طرف سے بیت المقدس میں ایک جو ہے قربان گاہ بنائی گئی ہے، جہاں وہ امریکہ سے لائی گئی 5 سرخ گائیں جو ہیں ان کو ذبح کرے گا۔ اور یہودیوں کا جو مسلک ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان گائیوں کو جب ذبح کر دیا جائے گا اور پھر ان کی راکھ سے پاکی حاصل کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے مسیحا کا انتظار کریں گے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر خاص کر اس کے حوالے سے جو غیر سنجیدہ اور جن کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جو پھیلائی جا رہی ہیں، آج ہم ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار اور اس تاریخ جو اسلام ہے اس پر گہری نظر رکھنے والے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ شاہ جی، آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ جناب وہ قیامت آنے والی ہے، دجال کا جو ہے وہ ظہور ہونے والا ہے، اور یہودیوں نے اس کی تمام تر تیاری کر لی ہے۔ وہ 5 گائیں سرخ رنگ کی جو بڑی تردد کے بعد ان کو ملی ہیں، اور وہاں سے وہ لے کے آئے ہیں، اور میرے خیال 22 یا 24 اپریل کو وہ وہاں پہ قربان کریں گے۔ تو شاہ جی، تاریخ کے آنے میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ چوہی صاحب، میں آپ کے سوال بہت اہم موضوع ہے یہ، اور ایک جسے کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر تسلی جسے مچی ہوئی ہے، طوفان بپا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سوشل میڈیا کے جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور ویلاگرز ہیں، ان بھائیوں سے ایک گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ کوئی بھی چیز اگر ہو تو یار آپ کو تباہیاں ہی کیوں آپ پھیلاتے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ہے، آپ اچھی امید کی بھی تو کوئی بات کریں نا، آپ سنسنی پھیلا کے، اور ٹھیک ہے آپ کو جو ہے ویوز شپ مل جاتی ہے، لیکن اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو آپ نے ایک سرخ گائوں کی بات کی نا، اس کے علاوہ ابھی 8 اپریل کو سورج گرہن لگا ہے، ہاں جی، تو اس حوالے سے بھی یہ آگرہ کہ جناب یہ قیامت کی نشانی ہے۔ 400 سال کے 450 سال بعد لگا ہے، پھر اس کے بعد 450 سال بعد اچھا، اور پاکستان میں نظر بھی نہیں آ رہا۔ ہاں، نظر بھی نہیں آ رہا وہ رات کے وقت میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ نے یہ جو ایک گایوں کی قربانی ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو میں چوہی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا بیک گراؤنڈ جی ضرور سر، وہی تو جاننا چاہتے ہیں لوگ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، یہ اس سے سرخ گائے یا ریڈ ہائفرز، جی یہ جو ہے نا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ان کی چوہی صاحب ایک اور چیز، کیونکہ اب آپ نے پوچھا نا، چھیڑا ہے نا مجھے، تو میں وہ کرنٹ افیئر پہ تو کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی جو پھر مجھے چھیڑ دیتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو قربانی کا تصور ہے نا شروع کے اندر ہی، جس طرح ایک اسلام یہ کہتا ہے نا کہ جناب حضرت آدم، الہامی تینوں مذہب کہتے ہیں، یہودی، عیسائی اور اسلام، کہ جناب آدم سے تمام جو ہے نا وہ نسل آدم چلی ہے، اور اسلام ہی اصل دین ہے، بالکل تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قربانی کا تصور اگر حابیل قابیل سے آپ لیں گے نا، جناب آدم سے بھی کہا کہ جناب آپ پہاڑی کے اوپر رکھ دیں، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو قربانی بے عیب قربانی کا تصور ڈے ون سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج بھی اگر آپ بکرا کریں گے نا، مقصد جو ہم بکرا عید پہ کرتے ہیں، تو وہ بھی بے عیب بکرا کرتے ہیں، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا بھی خدا نہ خاصا کہیں زخمی ہے یا کوئی اس کو کٹ وغیرہ، تو وہ قربانی کے لیے تو بے عیب قربانی۔ اچھا، یہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی سرخ گائیں ہوگی، اور 3 سال اس کی عمر ہوگی، جو وہ اپریل کے اندر جو آپ نے 22 اپریل اس کے اندر ہو رہی ہیں۔ اچھا، کھیتی باڑی نہیں کی ہوگی اس نے، دودھ نہیں دویا ہوگا۔ اچھا، ظاہر ہے کہ دودھ نہیں دویا ہوگا، اور اس کے اوپر سواری کسی نے نہیں کی ہوگی۔ دودھ نہیں دویا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حاملہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، یعنی بالکل بے عیب جو ہے نا یہ ہوگی۔ تو یہ ریڈ ہائفرز، اسے مثلا سرخ گائے آپ کہہ لیں، ریڈ ہائفرز کہہ لیں، تو یہ ان کی قربانی جو ہے نا یہ دی جا رہی ہے۔ $1,00,000 فی کس کے حساب سے انہوں نے امریکہ سے منگوائی ہیں۔ لیکن جو سب اس کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ جو ہے نا نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی ایک مذہبی تقریب ہے نا، ہاں جی، اس کے باوجود اسرائیل کے اندر امریکہ سے گائے منگانے کی، امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی چھوٹ نہیں دی،
انہوں نے اسے پیٹ فارم میں منگوایا تھا. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ مذہبی کے ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی رعایت نہیں دی. ہاں نہیں دی اپنے قانون میں. جبکہ ہمارے ہاں ہوتا تو کیا بات ہے. ٹھیک ہے, اب آپ تھوڑی سی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو یہودیوں کی تاریخ ہے نا سر, بڑی مختصر سی میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ظاہر ہے یہ سارا کچھ ہوا جس طرح وہ فرعون ہوا, اور اس کے بعد ایک عروج کا دور آیا. اچھا, عروج کا دور جب آیا نا تو 579 قبل مسیح کے اندر جو پہلی مار ان کو پڑی ہے یہودیوں کو, وہ پڑی ہے بخت نصر, بابلی حکمران. بابل سے, بابل سے, ٹھیک ہے. بخت نصر سے ان کو پہلی مار پڑی ہے, اور 1,33,000 کے قریب جو ہے نا یہودی قتل ہوئے ہیں, اور کم و بیش اتنے ہی وہ قید بنا کے لے کے گیا تھا. اس نے بھی ہیکل سلیمانی وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ گرا دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, بخت نصر, اب وہ بائی پروڈکٹ بھی تھوڑا سنتے رہنا ساتھ ساتھ جو ہے. بخت نصر تاریخ کے اندر وہ پہلا حکمران ہے کہ جس نے ریٹن آئین جو ہے نا وہ آپ یہ دیکھیں درخت کی چھال کے اوپر, پتوں کے اوپر, یا ایون پتھروں کے اوپر لکھا تھا. تو یہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس کے دور کے اندر ریٹن آئین جو ہے نا, کانسٹیٹیوشن جو ہے نا آیا, وہ وجود میں آیا. اچھا, دوسرا ایک اور چیز بھی اس کے ساتھ ہے کہ جو دنیا کے 7 عجائبات کے اندر ایک وہ جو ہوا میں جھولنے والے جھولے باغات ہیں, وہ بھی اسی کے ہاں دور کے. ٹھیک ہے جی. تو اس نے ان کو مار مار کے جو ہے نا وہ سمجھے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا دمبا بنا دیا. تو یہ 579 قبل مسیح جو ہے نا اس کے اندر یہ سارا وقوع ہوا. لیکن وہ یہ ان کا پیریڈ جو تھا نا پھر کچھ کم تھا, کیونکہ یہ سمجھیں کہ ودن 100 سال کے اندر جو ہے نا وہ پھر ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس اعظم, جسے ہمارے کچھ علماء دین اور کچھ جو ہسٹورین ہیں وہ جو قرآن پاک کے اندر جناب حضرت ذوالقرنین جو علیہ السلام کا ذکر آیا وہ کہتے ہیں کہ وہ اسی کو اس سے جوڑتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, اور کچھ سکندر کو بھی کہتے ہیں ذوالقرنین مقصد واللہ عالم. تو اس نے پھر انہیں ان کی قید سے رہا کرایا, اسے شکست دی, سارا کچھ کیا. تو دوبارہ پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی جو ہے تعمیر کیا, اور پھر ان کا ایک شان و شوکت کا جو دور تھا نا وہ شروع ہو گیا. اچھا, وہ دور شروع ہوا ہے تو پھر یہ 500-600 سال جو ہے بڑی ان کے اوپر مقصد عروج رہا ہے. یہ فلسطین ظاہر ان کا جو علاقہ تھا شام کا, لیکن یہ چونکہ شرارتی قوم ہے, انہوں نے پھر اس وقت کی جو سپر پاورز تھی نا, آپ یہ دیکھیں کہ سپر پاور جو تھی یہ روم تھی اور ایران تھی, پرشین اینڈ رومن امپائر تھی. ٹھیک ہے, سکندر بھی جو آیا ہے تو اس وقت بھی یہ پرشین امپائر جو تھی وہ سپر پاور تھی, اور اس نے جو تھا دارا جو بادشاہ تھا ایران کا اس کو قتل کر کے ایران کو فتح کیا تھا. لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ سکندر کی لیگیسی جو ہے وہ نہیں چل سکی, تو پھر دوبارہ پرشین اور رومن جو تھے وہ سپر پاور آ گئے. تو یہ رومن کے ساتھ جو تھا نا یہ شرارتیں کرتے رہتے تھے. تو پھر جو آپ یہ سمجھیں کہ رومن بادشاہ تھا نا اس وقت ویلا اسپیسس, اس نے اپنے جو بیٹا تھا ٹائٹس, اس وقت وہ ولی تھا, اس کی سربراہی کے اندر فوج بھیجی. بعد میں وہ بھی بادشاہ بنا پھر رومن کا. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ جاؤ جی, 3 جنگیں ہوئی ہیں چوئی صاحب. اچھا, 3 جنگیں ہوئی ہیں, اور 76 کے اندر عیسوی میں انہیں عبرتناک شکست جو ہے نا دی گئی ہے. اس کے بعد پھر یہ اٹھ نہیں سکے. اس وقت بھی جو ہیکل سلیمانی تھا وہ گرا دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, لیکن ایک دیوار جو ہے نا وہ ویلنگ ویل جو ہے دیوار گریا وہ باقی بچ گئی, جس کے ساتھ آج بھی بچی, وہ کھڑے ہو کے وہ آؤ بکاؤ گریا کرتے ہیں, روتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. تو یہ اچھا ایک یہ ہسٹری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چلتا رہا سلسلہ. پھر یہ نہیں ہوا, بلکہ جو عیسائی تھے وہ آئے, پھر صلیبی جنگیں وغیرہ, یہ سارا سلسلہ چلتا رہا, حتیٰ کہ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد بلفور معاہدہ ہوا, اور 1948 کے اندر اسرائیل کا وجود عمل میں آ گیا. اور پھر 1967 کے اندر انہوں نے عربوں کو شکست دے کے جو ہے بیت المقدس سمیت بہت سا جو فلسطین کا علاقہ ہے اس کے اوپر نجائز قابض ہو کے یہ بیٹھ گئے. تو آج یہ تھوڑی سی ہسٹری میں نے آپ کو بتائی, اور آج جو ہے نا وہ یہ حال ہے. اچھا, اس کے بعد تھوڑا سا بالکل آپ کو سوال کا موقع ملے گا, تھوڑی سی میں کمپلیٹ کر لوں کہ بیت المقدس سے چند 100 گز کے فاصلے پر پہاڑی کے اوپر گہرے گرین کلر کا گنبد ہے جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اچھا, اس کے اندر ہی اچھا یہ ہیکل سلیمانی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے انتہائی جو مقدس تابوت سکینہ بھی ہے, وہ بھی تبرکات ہیں, اور مختلف مقصد ہے. کچھ تو یہ بھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر جناب یوسف علیہ السلام کا جو جسد خاکی ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. لیکن کچھ کہتے ہیں جی انبیاء کی تصاویر ہیں, لیکن بہرحال تبرکات ہیں اور ان کے لیے بڑا مقدس ہے. تو وہ مسجد اقصی کے نیچے یہ سرنگوں میں کھدائی بھی کرتے رہتے ہیں.
وہ ہیکل سلیمانی کو ڈھونڈنے کے لیے اور الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ ظاہر مسجد اقصیٰ کی جو بنیادیں ہیں وہ کھوکھلی ہو رہی ہیں، وہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ وہ گر بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پہ کرتے رہتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی وہاں پہ ہم نے تیسرا جو ہے نا وہ اب تیسری دفعہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے، ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے جو گائے ہیں وہ تینوں کر لی، وہاں پہ یہ قربان گاہ بھی بن گئی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا. اب وہاں پہ یہ قربانی کریں گے. اچھا شاہ جی، اب یہ لوگ جو جس چیز پہ کنفیوز ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں یہ جو اڑایا جا رہا ہے کہ جی قربانی ہو جائے گی ان کی اور ہیکل سلیمانی تعمیر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد دجال جو ہے جسے ہم جو ہے نا وہ جو ہم دجال کہتے ہیں وہ مسیحا کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ ہم کہتے ہیں، اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں جی ہم. تو وہ کہتے ہیں جی اس کا ظہور ہو جائے گا اور پھر قیامت. شاہ جی جبکہ دین اسلام میں قیامت کی جو ہے یا علم جو ہے یا چیزیں ہیں یا دجال نے کب آنا ہے، امام مہدی کا کب ظہور ہوگا، یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف چند ایک نشانیاں بیان کی ہیں. تو شاہ جی کیا اس سے واقعی کچھ حاصل ہو جائے گا ان کو کہ ان کا مسیحا آ جائے گا یا صرف یہ بس باتیں ہی ہیں؟ اچھا جی میں تھوڑا سا میرا رہ گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں جی تو اسی پہ آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ اب یہ قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں. بھئی آپ سے جو ہے نا میں متصل ہو جاؤں گا جو آپ نے کوشچن کیا نا، قربانی کیوں کرنا چاہتے ہیں. اچھا اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے چوہی صاحب کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے گئے نا، اللہ تعالیٰ نے بلایا انہیں کوئی طور پہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بدبخت یہ قوم ہے کہ نبی ان کے درمیان موجود ہے. اچھا جناب موسیٰ گئے ہیں تو ان کے چھوٹے بھائی جناب ہارون علیہ السلام موجود ہیں، چھوڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے. تو 40 دن کے اندر یعنی گمراہ ہو گئے. اچھا اب گمراہ کیا ہوا؟ میں قربانی وہی جو آپ نے کہا نا قربانی، میں اس سے بالکل کہ سامری نے ان سے وہ سونا چاندی لے کے نا ایک بچڑا بنایا. اچھا چوہی صاحب یہاں پہ اب میں نے کہا تھوڑا سائڈ لائن پہ بھی جو آتا جائے گا میں کیا کروں، آپ نے چھیڑ جو دیا مجھے. تو سامری کسی وجہ سے نا بچپن سے جناب جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، ٹھیک ہے. اس نے جب یہ فرعون کی دسترس سے نکل رہے تھے نا تو ساحل کے اوپر جناب جبرائیل کو ایک سواری کے اوپر مسجد وہاں دیکھا ہے. تو اس نے اس سواری کے جو سم ہے نا اس کے سموں کی مٹی لے کے رکھ لی ہوئی تھی. وہ مٹی جب وہ سونے چاندی کا جو بچڑا اس نے آگ میں ڈال کے بنایا ہوا تھا نا اس کے منہ میں جب کیا تو وہ باں کرنے لگا. یہ نہیں کہ کوئی باتیں کرتا تھا لیکن بے معنی آوازیں جس طرح نکالتے ہیں. تو صاحب یہاں سے ایک اور چیز جو ہے نا نکلتی ہے کہ جناب جبریل جو ہیں بڑی شان ہے ان کی، مقرب فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی سے زیادہ تو نہیں ہے. میرے نبی سے زیادہ تو نہیں ہے نا، نبیوں کے سردار ہیں. اچھا چلیں ان کی شان لذا ہے. اچھا ان کے جانور کی تو میرے نبی کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں ہے نا، نسبت ہی نہیں، ٹھیک ہے. کہاں جانور جناب جبریل کا، کہاں میرے نبی پاک. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کے قدموں کی خاک، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جناب جبرائیل کے جانور جس کے اوپر وہ سوار تھے اس کی سموں کی مٹی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بے جان سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے اندر سامری کا ڈالتا ہے تو وہ زندہ ہو کے باں کرنے لگ جاتا ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر پاؤں کے قدموں کی خاک ہوگی اس کی کیا منزلت ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ خیر یہ سائڈ میں آگے. تو اچھا وہ کر دیا. جب جناب موسیٰ واپس آئے تو وہ انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا. اچھا انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو پھر یہ ہوا کہ اس بچڑے کو جو اہمیت تھی نا ان کی دلوں میں کم کرنے کے لیے دوسرا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا، اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو وہاں پہ اب آئیں وہ سرخ گائیں جو ہے نا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرائط بتائیں. یہودیوں نے بھی وہاں پہ بڑا کیا موسیٰ اور کون سی شرائط ہے اور کون سی بہرحال ہو گئی. تو وہاں سورہ بقرہ میں وہی واقعہ، سورہ بقرہ میں پورا بالکل آپ صحیح کہا، سورہ بقرہ کے اندر. تو جب وہ ذبح کی گئی نا تو اس کا بچڑے کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جو لگایا گیا تو چند لمحوں کے لیے زندہ ہو کے اس نے نام بتایا، ٹھیک ہے جی. اچھا اب وہ تھوڑا سا نا تورات اور قرآن پاک میں فرق آ جاتا ہے. یہاں پہ قرآن پاک کے مطابق جو بچڑا جلایا گیا ہے وہ سامری کا تھا، وہ سامری، ہاں جی بالکل قرآن یہی کہتا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے قرآن یہی کہتا ہے. جبکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب اس قربانی جو وہ دی گئی تھی سرخ گائے کی وہ اب ہم دیں گے قربانیاں، تو ان قربانیوں کو جلا کے اس کی راکھ کو پانی میں ملا کے اس سے جو ہمارے جو ان کے مذہبی پیشوا جنہیں ربی کہتے ہیں، ربی وہ اشنان نہائیں گے یا غسل کریں گے جو بھی آپ کہہ لیں. تو اس کے بعد جب وہ دعا مانگیں گے کہ جناب مسیحا جو ان کی نظر میں مسیحا ہوگا، ہماری نظر میں وہ اینٹی کرائسٹ ہے، ہماری نظر میں وہ دجال ہے، ہماری نظر میں جو سچا مسیح ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم ہے، بالکل عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ آئیں گے اور وہ مقام لد کے اندر دجال کو جو ہے نا قتل کریں گے، ٹھیک ہے جی. تو یہ
ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس کے لیے دعا کریں گے کہ جو مسیح ہے وہ آئے. لیکن اب جو آپ نے سوال کیا کہ کیا آ جائے گا، تو سب قطن کو ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی دعا کے اوپر انہوں نے دجال کو نکالنا ہے. دجال کو نکالنا ہے. دیکھیں نا ظہور دجال یہی ہے نا، ٹھیک ہے، دجال کا خروج دجال ظہور امام مہدی کہتے ہیں اور نزول جناب عیسیٰ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کوئی ان کی دعا قبول ہو جائے، کس نے کہا کہ ان کی دعا کریں گے اور دعا قبول ہوگی اور جناب دجال آ جائے گا؟ سیکنڈلی میں آپ کو یعنی شاہ جی ایک منٹ سوری کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نہ تو قرآن اس کو سیکنڈ کر رہا ہے ان کی بات کو، نہ توریت نہ انجیل، کوئی بھی آسمانی کتاب جو ہے نا. اچھا کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑی بڑی نشانیاں قرب قیامت کی بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری ہو چکی ہیں، لیکن جو بڑی میجر نشانیاں ہیں جو سب اس میں یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو گیا؟ نہیں سر، نہیں ہوا نا. تو جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا، پہلے امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دمشق کے مشقی جو ہے منارہ، اس کے اوپر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ جو حدیث آتی ہیں ان کے اندر وہ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، پہلی بات تو جو کمزور عقیدہ ہے نا تو صاحب اس میں یہ ہے کہ جو علم کی کمی ہے نا وہ ساری راہ کے اندر ہماری حائل ہوتی ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ جو ہمارا جو مسیح ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نزول کیسے ہوگا، ان سے پہلے جناب امام مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے، ان کا ظہور کیسے ہوگا. ٹھیک ہے، جناب عیسیٰ کے متعلق مسلم شریف کے اندر 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں موجود ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح صحیح بخاری جتنی بھی سات ستہ ہیں اور پھر دوسری حدیث کی کتابیں ان کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح امام مہدی کے اندر سنن نبی داؤد کے اندر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مہدی جو ہے میری آل سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے اور اسے مزے کی بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو احادیث کی سخت چھانبین کرتے ہیں وہ اہل حدیث فقہ ہے. ٹھیک ہے، تو شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے اور زبیر علی زہیر صاحب نے اسے حسن کہا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. تو بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ہم اپنا جو ہمارا اسلامی ویژن ہے نا سر، اسے دیکھنے کے قرب قیامت کے اندر کی نشانیاں جو ہے کس طرح ہیں، تو ہم اس مغالطے کے اندر نہیں پڑیں گے. سیکنڈ ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، 1400 سالوں میں میرا خیال میں کوئی 1400 جھوٹے امام مہدی کے اور مسیح کے دعوے دار آ گئے. لیکن اب اس کے اندر بھی ایک بڑی کامن سی ایک چیز ہے جسے سارے تمام مسالک مانتے ہیں کہ امام مہدی خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوں گے مقام ابراہیم کے پاس، 313 ٹوٹل اہل ایمان رہ جائیں گے، وہ پہچانیں گے. وہ جب کہیں گے تو پہلے وہ انکار کریں گے، پھر وہ کہیں گے ہاں میں امام مہدی ہوں. یعنی جو بندہ یہ دعویٰ کر دے چوہی صاحب کہ میں امام مہدی ہوں، وہ امام مہدی نہیں ہوگا. جتنوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، جو خود 313 اہل ایمان پہچانیں گے. تو یہ یہودی جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو پرفارم کر رہے ہیں، بالکل انہیں کرنے دیں. اس سے کسی قسم کا کوئی دجال کا خروج نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، پھر جناب عیسیٰ آئیں گے، وہ اسے مقام لد کے اوپر. اور ایک چیز اور سر، جب یہ ہوگا نا جناب عیسیٰ آئیں گے تو تمام عیسائی جو دنیا ہے وہ مسلمان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہر درخت پکارے گا کیا کہ اچھا. یہاں بھی آپ ایک چیز اور دیکھیں، وہ درخت یہ نہیں کہے گا اے بریلوی، اے اہل حدیث، اے شیعہ، اے دیوبند، نہیں، وہ کہے گا اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، سوائے ایک درخت کے جو جاڑی ٹائپ ہے گرکد. ٹھیک ہے، وہ اسے پناہ دے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو سب ساری چیزیں ہیں، تو کوئی چیز جو ہے نا اس کے اندر بالکل وہ انہیں کرنے دے پرفارم، جو بھی وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں یہ ان کے عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. ہمارا اس وقت ہوگا کہ جب امام مہدی ظہور کریں گے، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے. تو دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے یہ سنا اس موضوع پہ یہ چیز کہ اس سے جو یہودی اس وقت پرفارم کرنے جا رہے ہیں، اس سے اللہ کا جو نظام ہے قیامت کے متعلق اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور جس طرح اس کا الٹیمیٹ علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہ اسی طرح اسی وقت وقوع پذیر ہوگا جب اللہ چاہے گا. تو ابھی ہم اگلے جو اس کا پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی ہیں، اور اس کے متعلق دوسرا اسی ریڈ ہائفر کے متعلق کہ اس کے متعلق جو مسیحی چرچ ہے، خاص کر امریکی مسیحی چرچ ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے.
تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے گا. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلے پروگرام میں ہم آپ کو اس کے متعلق مزید معلومات فراہم کریں گے. آج تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.